آج کل آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اس جدید زمانے میں جس کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور اس کو پھر گر بھی آتا ہے، اس فون کو استعمال کرنا بھی آتا ہے، اور استعمال کر کے وہ جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے، آپ کے جو ویورز ہوتے ہیں، آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کو انگیج کرنا، ان کو انٹرٹین کرنا، یہ کوشش تو سبھی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آئیں اور چھا جائیں، لیکن یہ بڑا مشکل ٹاسک بھی ہے۔ اس ٹارگیٹ جو آپ سیٹ کر کے اپنا ایک مائنڈ بناتے ہیں، اس ٹارگیٹ تک پہنچنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایسے بہت سارے ولاگرز کو بھی جانتے ہیں، جیسے فیملی ولاگرز ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے معروف نام ہے پاکستان میں، اس طرح سے فوڈ ولاگرز جو ہیں، حالانکہ کھانا باہر جا کر کے کھانا آپ کھا رہے ہیں، آپ دوسروں کو کیا اسے انٹرٹین کریں گے، لیکن ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے، وہ ڈیل اس طرح سے کرتے ہیں، وہ اپنا وہ جو فوڈ ولاگنگ ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جب سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ریلز کو تو ہم رک جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کھانا چاہے جیسا بھی ہو، لیکن وہ ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھانا کتنا اچھا، اور ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس فوڈ پوائنٹ پہ جائیں، اس کھانے کو ٹرائی کریں۔ تو یہ خوبی جو ہے یہ ایک اچھے فوڈ ولاگر میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے ایک فوڈ ولاگر کو اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ آپ جب میں ان کا نام بتاؤں گی اور آپ سے ملواؤں گی تو آپ ان کو پہچانتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑا ان کا ایک نام ہے۔ فوڈ ولاگر اظہر شاہ آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ اظہر بھائی؟ الحمدللہ جی، بالکل ہٹا کٹا نہایت حسین و جمیل آپ کے سامنے۔ آپ کے کام بھی تو ایسا ہے نا، ظاہر ہے کھانا اور جی یہ بالکل، فوڈی اور سنگل پسلی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، تو کب سے یہ سٹارٹ کیا آپ نے اور کیسا ہوا یہ اتفاق کہ نہیں آپ کو لگا کہ میں کھانے بھی کھاؤں گا اور مشہور ہو جاؤں گا؟ دیکھیں الماس، بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈی کیا ہوتا ہے۔ آج کل بڑی ٹرم ہے نا، یا ہم نے بچپن میں نہیں سنی تھی، آج کل بڑا ہر بندہ کہتا ہے جی وہ فوڈی ہے، جی میں تو بہت بڑا فوڈی ہوں۔ فوڈی ہے کیا؟ میرے میں جو کریکٹرسٹکس تھی بائی برتھ، ایک ہم کشمیری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، امرتسر سے مائگریٹ کیا، لاہور آ گئے، اور اس کے ساتھ امرتسر آ گیا، کشمیر آ گیا اور لاہور آ گیا۔ اب یہ تینوں چیزیں جگہیں جو ہیں، یہ کلچر جب مل گئے تو فوڈی تو آٹومیٹکلی بائی برتھ ہی ہو گیا۔ فوڈی کی میری نظر میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے یہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیسے کھانا ہے اور کیا کھانا ہے۔ آپ بات ذوق ہونا چاہیے انسان کو۔ آپ دو لقمے لیجئے، لیکن وہ لیجئے جو کہ سب سے آپ کو ٹیسٹ، آپ کی لذت، آپ کا مزہ، آپ کی نفاست اس میں جھلکتی ہو کھانے میں۔ دیکھیں جانور کے سامنے بھی چارہ رکھتے ہیں، وہ 3 من چارہ کھا جائے گا، لیکن وہ فوڈی نہیں کہلاتا۔ فوڈی اصل میری نظر میں یہی ہے کہ آپ کتنی رغبت سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے باہر کھانے کا، یہ ہمارے بچپن میں لڑکپن میں ذرا کم تھا، بلکہ رادر مایوب سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ میرے بچپن میں اگر کوئی باہر کھانا کھاتا تھا تو ٹرینڈ یہ تھا کہ باہر کا کھانا بھی گھر لا کے کھاؤ، اگر پوری بھی ہے تو گھر لے آؤ۔ اب تو ہم بچے ہیں جی وہ چنے کھانے جا رہے ہیں، وہ فلاں کھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس کی ارتقاء ہوا ہے۔ یہ جو فوڈ کلچر ہے لاہور میں تھوڑا کم تھا، لیکن جب مختلف اور پیریڈ آف ٹائم مائگریشن کے بعد کشمیری فیملیز امرتسر سے آئیں، کراچی سے لوگ آئے، پٹھان بھی آ گئے، اب لاہور کا جو ہمارا فوڈ کلچر ہے، بیسکلی میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت لاہور فوڈ ہب ہے پاکستان کا۔ دیکھیے اس میں اسٹریٹ فوڈ اگر آپ دکھایا جائے، میں وہ فوڈ زیادہ تر کور کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بات کی کہ فوڈ ولاگر کامیاب کون ہوتا ہے؟ فوڈ ولاگر، اگر فوڈ آپ کا پیشن ہے، کوئی بھی کام اگر آپ کا پیشن ہے اور آپ اس پہ بات کرو گے، اسے کور کرو گے، تو آپ کے اندر سے چیز نکلے گی، آپ کو پتہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کو دیکھا دیکھی، آپ کو فوڈ کا کچھ نہیں پتا، آپ کالی مرچ میں اور کسی اور سپائس میں فرق نہیں کر سکتے، آپ کو کوکنگ کا نتھنگ اباؤٹ کوکنگ، بنیادی سپائسز نہیں پتا، ٹیسٹ کا بھی نہیں پتا، گوشت کا بھی نہیں پتا، کٹس نہیں پتا، سٹیکس کا نہیں پتا، دیسی مرغے میں اس میں فرق نہیں پتا، بکرے دمبے میں فرق نہیں پتا، پھر آپ کو ڈشز کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ جب ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے فوڈی جو ہے، اور اگر آپ کی یہ بیسک نالج آپ کے پاس ہے، اور پھر آپ جب ڈائن آؤٹ کرتے ہو تو لوگ پھر آپ کو لازمی دیکھیں گے۔ اگر میں کہیں جا کے کہوں گا بھائی یہ جو بونگ ہے یا یہ جو پائے ہیں یہ اچھے بکرے کے ہیں، چترے کے نہیں ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، میری کوشش پرسنلی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میں میسز کی بات کروں، یعنی عوامی کھانے کی۔ دیکھیں 5-10 ہزار میں کتنے پاکستانی لوگ ہیں جو کہ پر ہیڈ جو ہے وہ ایک 5,000 کا کھانا نہیں افورڈ کر سکتے۔ آج کل تو اتنی مہنگائی کہ نہیں کر سکتے۔ جب میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 200 روپیہ ہے، اٹس اے میٹر آف آپشنز۔ میں یہاں پہ اظہر بھائی میری بھی اپنی میرا ماننا ہے کہ یہ آپ
پوائنٹ نہیں ہوتا، فوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جگہ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، کھانے کے پیسے ہوتے ہیں. بعض لاہور میں ایسے ایسے ڈھابے ہیں، ایسی ایسی جگہیں ہیں، کمال. ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں صرف یہ کہ اپنی چیزوں کی قدر کرنی نہیں آئی، پروجیکشن کرنی نہیں آئی. لاہور کا فوڈ اس وقت اگر ہم الون فوڈ کو پروجیکشن کر کے ٹورزم کو بلائیں پوری دنیا سے، اگر باقیوں کو چھوڑ دیں گوروں کو، جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے نا، میرے فوڈ اور ولاگ دیکھ کے وہ سال میں ایک دفعہ ان ڈھابوں کو کور کرنے آ جاتے ہیں. کتنے آپ کے فالوورز ویسے؟ اس وقت تو خیر کوئی 75,000 ہیں، لیکن وہ ڈیووٹیڈ ہیں. وہ میں جہاں جاتا ہوں اور میں پھر اگلے دن کبھی دوبارہ سے فون کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے بھائی گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی تھیں. لوگ اچھا پوائنٹ ہو فوڈ کا ہو تو وہ لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، آپ یہ کوالٹی ساری ظاہر ہے، یہ ہم بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں ناظرین کو، لیکن آپ کو لگا کب؟ اب دیکھیے فوڈی میں بھی ہوں، کھانے کا مجھے بھی شوق ہے اور مجھے بنانے کا بھی بہت شوق ہے. میں کوکنگ بھی میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی کام مجھے عذاب لگتا ہے، مجھے کوکنگ کا کہہ دو نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں کوکنگ کرنے میں نا، میں شاید باہر خاتون ہوں جس کو مزہ. تو آپ کو کب لگا کہ نہیں مجھے فوڈ بلاگر بننا ہے؟ بات یہ ہے فرسٹ ایکسپیرینس کیسے ہوا؟ دوستوں میں تو ہر ایک سے بات ہوتی ہے، یار اودا کھادا ہی، وہ یار وہ کبابی آیا فلان جگہ پہ، وہ ٹرائی کیتا ہے. یہ تو ہم آپ کو پتہ ہے لڑکپن سے کالج سے ہی ہوتا تھا، بنک مار کے ہر بندہ ہی جاتا ہے کہ جو پھٹا کھایا گورنمنٹ کالج سے نکلے تو وارث کی نہاری کھانے چل گئے، حیدری حلیم کھا لیا. مجھے تو وہ نان نہیں بھولتا جس نان کے اندر، ٹھنڈے نان کے اندر ہم سموسا رکھ کے اور رول بنا کے کھایا کرتے تھے. وہ ہم نے 20-30 سال بعد دوبارہ جا کے کھائے نا تو مانس یقین کرنے کو کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس وقت ہمیں وہ دنیا کی سب سے حسین ترین اور مزیدار چیز لگ رہی ہوتی ہے. وہ کون جو ہم نے گورنمنٹ کالج سے نکل کے سامنے ریڈی پہ حیدری حلیم کھائی ہے نا، اس کا مزہ اب بھی نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں وہ سب سے مزیدار تھی، اب کھائیں گے تو نہیں لگے گی. وہ ایک عمر کا حصہ ناسٹلجیا آپ کا جو ہے وہ کرتا ہے. میں لوگوں کے ناسٹلجیا کو بھی کرتا ہوں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بیکاز یو آسک می، آپ بتائیے کہ میں کس جگہ پہ جاؤں. وہ کوئی باہر جو گئے ہوئے ہیں یہاں جہاں بھی ہیں، وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے بچپن میں فلاں جگہ پہ کاٹ تھی، حلیم تھی، کوئی چنے تھے، وہ کبابی آپ ڈسکور کریں. جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. جب وہ ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اوروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یار وہ دیکھا ہے جی وہ رات کو اس طرح ہی پوائنٹ کیا. بات یہ کہ آپ عوام کی بات کریں گے، عوام لوگوں کے دلوں کی بات کریں گے، ان کو وہ بات دیکھیں جو ان کی ایکسیس میں ہے، اپروچ میں ہے اور جسے وہ ریلیٹ کر سکے، تو وہ آپ کے بات دل کو لگے گی، وہ کلک کر جائے گی. تو فوڈ جی ہمارا بچپن سے پیشن تھا. مجھے یہ لگا کہ جب ہم نے اس طرح دوستوں یاروں سے کرتے تھے تو میرا فیس بک پہ آیا تھوڑا سا، ہم نے کوئی کلاؤڈ کچن کا بھی کام تھا اس میں بھی کر رہے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ یار سوشلائزنگ اچھی بات ہے، لیکن میں ان بٹوین کچھ سوشل ایشوز بھی، مہنگائی ہے، غربت ہے اور بڑے ہوتے ہیں سماجی، اور لوگوں سے اب میں یہاں بیٹھا کوئٹہ کے لوگوں سے میں جا نہیں سکتا کوئٹہ کراچی نہیں، لیکن سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے. اب میرے بہت سارے فالوورز جو ہیں مجھے پوری دنیا سے کرتے ہیں، لیکن کوئٹہ سے بھی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، کوئی سندھ سے کرتا ہے، کوئی سرحد سے کرتا ہے کہ جی میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں نے لاہور کا یہ چیز دکھا دیں یا ہمارے ایریے میں آئیں اور یہ کور کر کے دیں. تو یہ ایک آپ کی دیکھیں لوگوں کو جو جوڑتی ہے نا چیز، وہ ان کے کامن انٹرسٹ کرتے ہیں، پسند ناپسند، عشق محبت جو بھی کیا، یہ نفرت بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی. اب فوڈ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں لوگ اپنا صوبہ بھول جاتے ہیں، لسانی تضاد بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس میں ایک چیز ہو جاتے ہیں. تو یہ ان وے یہ بھی لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے. سوشلائزنگ میں اس کا مزہ آتا ہے. لوگ جو ہیں وہ بڑی اپنائیت ملتی ہے، پیار ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر تو لوگوں سے ہٹ کے کٹ کے کوئی بات کرو گے، اگر آپ ایک فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ میں جا کے ان کو فرینچ کیوزین ان کو بھی بتائیں، وہ بھی کلاس ہے، لیکن ریشو کی طرح سے جتنے لوگ وہ پرسنٹیج ہیں ان کی بات کریں، مہینے میں ایک دفعہ ان کو وہ بھی بتائیں کہ فائن ڈائننگ کرنی ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مخیر حضرات ہیں تو آپ یہاں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل آپ کے ویسٹرن کیوزینز ہیں وہ بھی آپ نہیں. اب تو وہ ظاہر ہے جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے پھر آپ جتنی زیادہ ارننگ ہوگی، مطلب فائن ڈائننگ بھی مہینے میں سوری ہفتے میں 2-3 دفعہ تو کر ہی لیتا ہے. ابھی درمیان بات یہ کہ ارننگ تو جو ہوتی ہے نا اس سے کچھ پرسنٹ اوپر ڈال کے خرچے میں ہی نکل جاتا ہے. کیوں؟ اچھا ایک چیز میں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، اب جب آپ جاتے ہیں ظاہر ہے جس فوڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو ان کی بھی تو پبلسٹی ہوتی ہوگی نا، تو وہ کیا کھانے کا بل چارج کرتے ہیں؟ یہ پوائنٹ میں کرنا چاہتا تھا بات. بہت سارے لوگوں کو نا 2-3 بڑے اعتراض ہوتے ہیں جو کمنٹس میں بھی آتے ہیں. ایک میری جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے وہ اسٹریٹ فوڈ ہے. اسٹریٹ فوڈ والے جو ڈھابا کارٹس ہیں نا ان میں یہ ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ہماری پروجیکشن ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ مجھے باقاعدہ ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ بھی میں کھانا تو ایز اے کسٹمر کھاؤں گا لیکن میں آپ کو جو ہے ویڈیو بنا لوں. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکار کر لیتے ہیں. پھر میں ان کو بریف کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا نیگیٹو نہیں ہوگا. میں اچھا اس میں نام نہیں مینشن کرتا لیکن اچھے خاصے سائزیبل ڈھاباز جو کہ بڑے اچھے کر رہے تھے انہوں نے پہلی دفعہ مجھے بڑا ضد میں کیا، بلکہ ان کے بعد میں کچھ امپلائیز نے بتایا کہ ہم اس لیے ریلکٹنٹ تھے کہ آپ بعد میں کہیں گے مجھے فری کھانا دو.
تو یہ ہمارے کچھ انفارچونیٹلی کچھ فوڈ ولاگرز نے ایسا امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے. یہ ہیں فوڈ ولاگرز جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے یہ مفت میں کھابے کھاتے ہیں, کتنے یہ پیسے کماتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, تو آپ بھی اگر پیسے دے کے کھاتے ہیں, پیسے دے کے ٹپ دیتے ہیں. ہاں, اس کے بعد یہ کہ جب کوئی برانڈ یا کوئی بڑا ریسٹورینٹ, ایون چھوٹا بھی, وہ کہتے ہیں جی آپ ہماری ایک مارکیٹنگ کمپین کر دیں, تو یہ پھر پروفیشنل چیز آ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں وہ گارمنٹس کے اس میں, حالانکہ ایک کرکٹ پلیئر کا چوئنگم سے یا گارمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. اس میں ہم کہہ دیں گے یہ پیڈ کنٹینٹ ہے. انہوں نے مجھے سیلیبریٹی سمجھا, میرے فالوور تھے, انہوں نے میرے کپڑے کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بلایا, تو میں کہا یار یہ تو میری نیش نہیں ہے. کہتا نہیں مجھے آپ سے محبت ہے, میں نے آپ سے کروانی ہے. میں کہا یار میرا پیٹرول لگا, کہتا پیٹرول میں دے دوں گا, کھانا کھلا دوں گا. میں کہا موسٹ ویلکم. اب اس طرح تو انکار نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی آپ کو محبت میں آپ کو اتنا لیکن عزت دے رہا ہے, جب کوئی برانڈ افورڈ کر سکتا ہے, ہر چیز پیسے کے لیے بھی نہیں ہوتی, ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن اس میں سب سے زیادہ ریوارڈ جو مجھے ملتا ہے وہ لوگوں اپنی محبت اور پیار ہے, جب پیار ہے, اور وہ عزت سے ملتے ہیں. اچھا, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے تو بڑی عزت سے کرتے ہیں, بڑی پیار سے کرتے ہیں کہ شاعری وہ تو آپ نے بڑا غلط جگہ بتا دی تھی. میں کہ یار ہو سکتا ہے اس دن میرا یہ نہیں کہا. اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہو گئی. فوڈ بلاگنگ کرتے ہوئے کیا مطلب, کیا چیزیں لینے پڑتے ہیں, کیا بہت زیادہ مزے لے لے کے کھانا پڑتا ہے, کیا آپ کے انر کی وہ کیسے باہر آتا ہے؟ کیا آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, آپ ساتھ میں ویڈیو بھی کر رہے ہیں, آپ ظاہر ہے آپ کے ارد گرد لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں, ان کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے, کیسے یہ سب ہوتا ہے؟ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے نا, سمجھیں کہ آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں, آپ دوسروں کو ادھر ادھر کو بھول جائیں, آپ گھر بیٹھے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا اندر اور چہرہ اگر ایک ہے تو وہ مجھے اپنے بہت سارے جو ہے نا اس پہ ویورز کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر وہ سبحان اللہ یا واہ واہ وہ نکل جاتا ہے نا, تو میری آنکھیں ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی آج آپ کی آنکھیں جو تھی نا اس کے ساتھ نہیں تھی. یہ پوائنٹ ایک میں بتاتا ہوں, فوڈ ولاگنگ از ویری ڈیفیکلٹ. یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کام ہے, اس میں کچھ ایتھکس بھی آتے ہیں. اس پہلو پہ نا ہمارا کوئی بندہ توجہ نہیں دیتا. آپ ایک کارٹ کے پاس گئے ہیں, ایک بندے کا نیا سیٹ اپ ہے, کسی لڑکے نے, کسی غریب آدمی نے لگایا, وہ ٹیسٹ نہیں پیدا کر سکا. میری انفلوئنس ہے, میں اگر وہاں بیٹھ کے سدا بلنٹلی اس کا کہہ دوں گا یار یہ تو کھانا ہی بڑا بکواس ہے, میرا تو صرف ایک ہوگا 10-20 ہزار ویوز ہیں. فوڈ ولاگرز کو بھی دیکھا, لیکن اس اور پھر اینڈ پہ وہ کمنٹ بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ نہ آئیے گا, یہ غلطی مت کیجیے گا. انتہائی فضول بات یہ ایتھکس آپ کی یہ کہتے ہیں. اس کے ملینز لگے ہوئے, اس کے بچوں کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, آپ اس کا ویلاگ بنائیے ہی مت, طریقے سے ان بٹوین دا لائن پیچھے ہٹیں. بہتر ہے نیگیٹو کرنے سے کسی اور جگہ پہ چلے, آپ کسی اور چلے. دنیا لاہور لاکھوں کی تعداد سے جو ہیں یہاں پہ موجود ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا, ہریسہ جو بیسٹ ہے وہ کہاں پہ لاہور؟ میرے گھر کا. نہیں اب آپ کے گھر تو نہیں, وہ میرا کلاؤڈ کچن ہے. میں جسٹ کٹنگ لائٹر نوٹ پہ میں نے آپ کو بتایا. ہریسہ بیسکلی اس کی میں تھوڑی ہسٹری بتا دوں. اس اوریجن از عربک, حریس کے نام سے اب بھی بنتا ہے. وہ وہاں سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی آیا, صوفی سینٹس کے ساتھ. میں نے سنا ہے کشمیریوں کی ڈش ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ عرب ورڈ سے آیا ہوا ہے. ان سادات کے ساتھ یا ان فیملی کے ساتھ جنہوں نے موو کیا تھا عرب ورڈ سے آپ کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, بخارا میں, سمرقند میں, وہاں سے نیچے یہ آ گیا سری نگر میں. بہت سارے ہم خود کو کشمیری سید ہیں, تو مجھے پوری اس کی ٹریک ریکارڈ شجرہ نسب بات ہے. تو وہ جب سری نگر میں آیا تو وہاں کا ورژن تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے, عرب میں جو ہے وہ اس کو اس طرح نہیں بنایا جاتا. سری نگر میں ٹھنڈ زیادہ تھی, لیکن بیسک انگریڈینٹس وہی ہیں کہ آپ کا میٹ پورشن ہے, لیمب ہوتا ہے زیادہ تر, اس میں بیف میں کم بنتا ہے, اور اینی اناج گرین. ہم لاہور میں گندم یوز کرتے ہیں, کشمیر میں آج بھی چاولوں کا آٹا یوز ہوتا ہے ہریسے میں. لیکن ہمارا جو ورژن اب ماڈیفائڈ جو یہ کشمیری ہریسہ ہے لاہور میں جو بنتا ہے گھروں میں, بہت ساری ڈشز ایسی ہیں لاہور کی جو کہ گھروں میں ہی آج تک سب سے بہتر بنتی ہیں, جس میں چھوٹے پائے بھی ہو گئے, بازار میں بھی اویلیبل ہے. دا بیسٹ وہ آپ کو ان فیملیز میں ملیں گی جنہیں اچھی خاتون کھانا اچھا پکاتی ہیں. ہریسہ بونگ, چھوٹے پائے ہریسہ, یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں بازار میں بھی اویلیبل ہیں. کلاؤڈ کچنس پہ جو ہیں وہ بہت سے اچھے ہریسہ ملتے ہیں. ہمارے کافی آپشنس ہیں موجود ہیں. لیکن جو ایک روایتی تھی گوال منڈی جائیں نسبت روڈ, وہاں پہ اب ختم ہو گیا ہے, سوری ٹو سے. گوال منڈی کا ہریسہ ظاہر ہے وہ گوال منڈی کا, اس میں حکومت کی بھی عدم توجہی بھی ایک اس میں بڑا ایلیمنٹ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ہمارا یہ سیاحتی ایک ہب تھا جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے نا, فوڈ اسٹریٹ ایک ایسا, اب تو بالکل ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی ہے, ویران پڑی ہے, وہاں پہ کوئی صورتحال نہیں رہا. اچھا پنجاب کے مختلف شہروں میں اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں بتائیے ملتان, فیصل آباد, لاہور, کیا ڈفرینس کیا ہے, کہاں کے کھانے زیادہ اچھے؟ گجرانوالہ والے بھی بڑے مشہور ہیں, ٹرائی کرتے کیا آپ نے گجرانوالہ؟ موسٹ انڈر ریٹڈ سٹی از ملتان. آپ کو فرائیڈ مچھلی تھرو آؤٹ سردی جو ملتان میں ملے گی لاہور والے سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, بالکل ایسا. وہاں پہ ایک برانڈ نہیں,
नाम लेना मैंने सुनी, लेकिन वहाँ पे जो वो मसाले वाली तवे की फ्राइड स्टीम्ड ऐसी है जो डाइट कॉन्शियस हैं वो आके स्टीम्ड फिश वहाँ देते हैं, ग्रिल्ड पर उसके बाद स्टीम्ड। ओके, कमाल चीज़, वो लाहौर वाले इनके पास नहीं है। फिर उनकी वहाँ की चॉप्स, फिर वहाँ सबसे बड़ी, शायद आपको इंटरेस्ट होगा, मुझे बहुत ज़्यादा, गोल गप्पे वैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते देखिए गोल गप्पे पानी पूरी जो है वो एक स्टार्टर के तौर पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आपने अगर प्रोजेक्शन करनी है, हाईलाइट करना है, लोग हमारे हमसाए इधर दाएं बाएं जो है ना, उनके पास बड़ा पाव होता है, ये पता नहीं क्या क्या होता है, वो उसको इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन कर लेते हैं, हमारे पास बहुत होता है। मुल्तान इज़ मोर अंडररेटेड। गुजरांवाला जो है गोश्त खोरी में बहुत अच्छे हैं, वहाँ का मीट का डिफरेंस है, वो लैम्प ज़्यादा दुम्बा वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो गोश्त पे ज़्यादा तो। लेकिन अब जो हब बन गया ना लाहौर में, आपको देखें हर तरह का खाना, हर तरह का खाना मिलता है। आपका 200 रुपये बजट है। कोयटा और वो पेशावर वाले खाने भी यहाँ पे, पेशावर वाला भी है, कोयटा वाले भी हैं। अच्छा, जो भी आप KPK में जाते हैं ना, वहाँ पे उनका सारा फोकस, जितना अच्छा ट्रीट आपके लैम को या उसको गोश्त को हमारे पख्तून और बलोच करते हैं ना, हम नहीं सोच सकते। उनकी जो रोश है, उनका चपली कबाब है, लाहौर में चपली कबाब ऐसा नहीं बन सकता है, बहुत अच्छी ऑप्शंस है। लेकिन जो टेस्ट आपको मर्दान में, जो आपको स्वाबी में मिलेगा, रशगई में मिलेगा, दरगई में मिलेगा, चप्पल कबाब का स्वाद में मिलेगा, वो यहाँ नहीं है। एक तो बात है कि एनिमल भी वहाँ की चरागाहों में चर के होते हैं, बड़ा डिफरेंस होता है, ये चीज़। अच्छा भाई, बस हमें जाते जाते आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं अजहर शाह साहब, जो फूड ब्लॉगर्स हैं, और एक अच्छे फूड ब्लॉगर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सर, पहली बात ये है कि पहले अपने पैशन पे काम करें। दूसरी बात ये है कि लव योर मदरलैंड, अपने कल्चर को प्रमोट करें। आप जो एलियन कल्चर्स, एलियन फूड है, मैं ये नहीं कहता कि आप पिज़्ज़ा को एंजॉय ना करें, इटालियन ना खाएं, फ्रेंच ना खाएं, आप वॉट एवर यू लाइक आप इंजॉय करिए। लेकिन बात यह है कि हमारा अपना कल्चर जब इतना रिच है, बाहर से जब गोरे आते हैं तो वो अपनी सब कुछ भूल के हमारे 6-6 कीमे वाले मटन नान, मैंने एक एक बंदे को खाते खुद देखा हुआ। अभी खा के गए हैं ना, वो वैसे मुज़ाकरात जब हो रहे थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने खूब एंजॉय किया हमारे खाबों को। बहुत शुक्रिया